السلام علیکم جناب 107 کے پلیٹ فارم سے میں ڈاکٹر ثنا غوری موجود ہوں اور پوڈ کاسٹ کا سلسلہ اندر کی بات محمد زبیر کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ہم بات کچھ کریں گے پاک بھارت تنازع, اور پاک بھارت تنازع کے حوالے سے بہت کچھ آپ جان تو چکے ہیں اور میڈیا میں بھی بہت کچھ آ رہا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. محمد زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. محمد زبیر صاحب, کافی جگہ کنٹروورشل باتیں آپ نے جو ہے انڈین میڈیا سے بھی کہیں, اور کافی چیزیں سامنے آئیں. انڈین میڈیا کا ہم نے ایک عجیب سا ایک روپ دیکھا جو ہم نے تاریخ میں پہلے نہیں دیکھا تھا, جس کو ہم صحافی کہتے ہیں پروپیگینڈا, اور پروپیگینڈا بھی اس لیول پہ جس کو ہم سائیکالوجیکل وار کہہ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہوا سو ہوا, آگے آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ نے چونکہ انڈین میڈیا کا ذکر کیا تھا تو ظاہر ہے میں گیا تھا اس پر, اور میرا شاکنگ ریاکشن تھا. تو بعد میں جب میں پاکستان چینلز پر گیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں, بیکاز آپ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں. ہم خواہ آپ لوگوں کو اتنا خراب سمجھتے تھے کہ جی آپ ایگریسو ہوتے ہیں, سوال جواب نہیں دینے دیتے ہیں, بٹ انڈیا میڈیا ٹیکس دا لیڈ اینڈ دس از بیفور دا وار. اور اس وقت بھی میں 3 دفعہ گیا تھا, اور پہلے پروگرام میں آئی گاٹ اے شاک کہ میرے ساتھ ایک لمس کے پروفیسر ہیں, بڑے اچھے پولیٹیکل سائنس کے ڈاکٹریٹ ہیں. سو میں اور وہ پاکستانی تھے. وہ ود ان 5 منٹس اٹھ گئے, اور ان کو یہ کہہ کہ وہ اس لیے کہ ان کو کہا کہ آپ اٹھ جائیں, اینڈ دا ہوسٹ جو بیٹھی ہوئی ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ نیوٹرلائز کرنا, انہوں نے بھی ان کو جانے دیا. دوسرے دن جب میں تھا تو میں سمجھا یہ کٹ ہو گیا ہے, ڈسکنٹینیو ہو گیا. تو میں نے جب جوائن کرنے کے لیے زوم میں گیا تو اس میں آ رہا تھا دا ہوسٹ ہیز ریمووڈ یو فرام دا پروگرام. تو دا ہوسٹ اب وہ جو آ جاتا ہے نا تو اسکرین شاٹ لے لی, ہم نے شیئر بھی کیا ایف ایم کے کہ جی یہ آپ دیکھیں پیشنس کتنی ہے. میرے جیسے بندے کو اس نے کہا نکال دیا, بعد میں کہا کہ نہیں جی وہ دیکھیں وہ آپ بہت اگریسو بات کر رہے تھے. یہ اگریسو بات نہیں کر رہا تھا, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا, آپ اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. میرا ایک کوشچن میں نے ایکچولی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ویسے بائی دا وے کشمیر پر بات کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ مطلب ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے دنیا میں, کشمیر پر بھائی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, اس کا مطلب آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت کمزور ہے, اس لیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں کشمیر کی تو بات ہی نہ کریں. اگر یہ بات کی جائے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے, لیکن میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ بلوچستان سے آپ کا بارڈر مل رہا ہے, نہ آپ کا کوئی لینے دینا ہے. کشمیر پہ پوائنٹ آف ویو, جیسے آپ نے اس وقت پروگرام میں بات کی تھی, کشمیر پہ پوائنٹ آف ویو آپ کے پاس ہے نہیں. کیوں بلوچستان کے معاملے میں بولتے ہیں کہ جی بلوچستان الگ ہو جائے گا, تو اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ایکچولی ان کو جو ایک سو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ وہ جو انڈین میڈیا کی اگریسونیس تھی جس کی ہم نے پیک دیکھی وار کے دوران, مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا کی میڈیا کی ہسٹری میں اتنا گھٹیا پن ہوا ہوگا جتنا انڈین میڈیا نے کیا. مطلب انہوں نے تو پاکستان کو ختم کر دیا تھا نا, کراچی کو ہم باہر شیشے سے جھانک رہے ہیں کھڑکیوں سے کہ بھائی کیا ہوا ہے. ملیر جب یہ اعلان ہوا جی ملیر تباہ ہو چکا ہے, شرف آباد میں ہی ہو چکا ہے, تو میں اس وقت ڈرائیو کر رہی تھی وہاں پہ, اور میں پریشان میں گاڑی سے باہر دیکھ رہی ہوں کہ کیا ہوا ہے. اچھا, اور اسی طرح سے لاہور میں داخل ہو چکے ہیں اور واٹ ایور. تو اور بہت سے جو نیوٹرل اچھے پڑھے لکھے انڈینس تھے وہ اس کے بعد سے تھے سیٹ وی آر ashamed of what Indian channels were saying. اچھا, اب یہ جو سارا ہے نا اس کی جب ہم یہ انالیسس کرتے ہیں اور پوسٹ وار میں جہاں جا کے سو پاکستان کی ایک تو ملٹری ون ہے, اسپیکٹیکولر ہے ہر لحاظ سے, کہ بغیر کوئی ایسا نقصان کرائے ہوئے اور ود ان اے ویری لمیٹڈ پیریڈ, بیکاز جنگ سے تو ویسے اٹس ناٹ بیکاز کہ جی ہم کوئی ڈرتے تھے کہ انڈیا کی وجہ سے, بٹ یہ تو تاثر تھا نا کہ جی جنگ ہوگی تو بڑا نقصان ہوگا, ان کا زیادہ ہوگا, اس سے ہمیں زیادہ فکر تھی کہ ہمارا کتنا ہوگا. اور اگر ہم سنبھال بھی سکے, جو کہ ہمارے ملٹری کیپیسٹی تھی سنبھالنے کی, لیکن ظاہر سی بات ہے ہو وانٹس ٹو گو ٹو وار. تو میرا ہمیشہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ مودی نہیں جائیں گے, بٹ اس میں جو وہ جو ملٹری بن تو تھی اسپیکٹیکولر, جو میرا خیال ہے جو وار کے نتیجے میں جو پوسٹ وار انڈیا امرج ہو گیا ہے نا, اس کے لیے ہر چیز میں اتنا بڑا لاس ہوا ہے کہ اٹ واز انتھنکیبل بفور دے وینٹ انٹو دس تھنگ. ڈپلومیٹک فرنٹ پر, ملٹری فرنٹ پر, اپنے انڈیا میں جو ایک ان کی متھ تھی
جس نے ایک ڈبیٹ کو اوپن کر دیا ود ان انڈیا اینڈ آؤٹ سائڈ انڈیا کہ مودی کے دور میں انڈیا کتنا خراب ہوا ہے، وہ کیا تھا. اب لوگ جو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا اور خاص طور پر انڈیا کہ وہ جو لیڈرز تھے واجپئی، لیڈرز تھے منموہن سنگھ، وہ کس قسم کے تھے اور یہ مودی کس قسم کے. اچھا آپ کا ایک جملہ مجھے اس پہ وضاحت پہلے کر دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ ملٹری فرنٹ پہ اس کو نقصان پہنچا ہے. جب میں ان کی تمام قیادت کی پریس کانفرنس سن رہی تھی اور انڈیا کی، تب ان سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ کیا کیا چیز ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ٹائم ول ٹیل یو. تو یہ کیوں کہا گیا؟ اگر کوئی آن ریکارڈ جو چیز ہوتی ہے وہ بتاتی ہے. مجھے ان کے ایکسپریشن سے یہ لگا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا وہ اپنی سرکار سے نالا نظر آ رہے تھے؟ اگر ایسا ہے تو جس طرح ہم نے محسوس کیا. لیکن آج ہی میں نے پڑھا کہ انڈین ملٹری اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے پتہ نہیں 8 ہمارے تیاری کرائے تھے ایکچولی. اب ان کو پوری اچھا اب یہ ایون فرام اے میڈیا اسٹینڈ پوائنٹ اور مائنڈ سیٹ کی گیم کے اسٹینڈ پوائنٹ سے دس از سو پور کہ بھائی اگر 8 کرائے تھے تو پہلے دن آپ کیوں چھپا رہے تھے، کیوں نہیں بول رہے تھے بھائی؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی کرائے ہیں، ابھی کاؤنٹ ہم بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا. دیٹ مینس کہ آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے ریئلائز کیا کہ ہمیں تو ساری دنیا کہہ رہی بہت بری مار پڑی ہے. سو ناؤ کم اپ ود دس کاؤنٹر نیریٹو. سو انڈینس کا ایک تو وہ جو بھائی میں کہہ رہا تھا نا کہ ملٹری کے حوالے سے تو وہ اسپوکس پر ایک تو وہ جو دکھایا تھا نا ہمارے جو ٹیم بیٹھے ہوئے تھے ماشاء اللہ آرمی نیوی ایئر فورس کے، اور خاص طور پر ایئر فورس والوں کو تو میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ اپریسیشن ملی ہے. اور کیوں نہ ملے، بیکاز ایئر فورس کی پرفارمنس سب سے زیادہ اچھی تھی. تو obviously claiming 6-0 when he says that's a big thing. کن نیشنز کی ہسٹری میں ایسا وقت آتا ہے جب آپ اتنے بڑے اپنے نیبر کے مقابلے میں جس نے آپ کے اوپر اٹیک کیا آپ کلیم کریں a score of 6-0. So وہ he became a heartthrob and why not. تو وہ جو ان کی تھی اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور ساتھ ہی اسکرین میں نیچے جو انڈینس کی باڈی لینگویج دکھا رہے تھے تو the difference was very clear. سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے. اگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہم جائیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ملٹری ناخوش ہوتی ہے اپنے جو حکومت سے تو پھر پیچھے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فیوچر میں مودی کو ایسا کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اس وقت؟ نہیں انڈین ملٹری سے نہیں، مطلب ملٹری سے یہ ضرور ان کا ملٹری کا کنسرن ہوگا جو کہ جی ملٹری وہاں سبسربینٹ ہے ٹو دا ایگزیکٹو. اس میں تو کوئی ٹو دا پرائم منسٹر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. انڈیا کی ڈیموکریسی کی جو حوالے سے ساری جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر ہی کرتا ہے. تو انڈین ملٹری کا یہ ضرور ہوگا کہ آپ نے ہمیں خام خواہ دھکیلا تھا جنگ میں جو کہ ونیبل تھی نہیں، اور آپ کو ہم نے بتایا تھا، بریفنگ کی تھی، بیکاز صرف ملٹری کو پتا تھا، انڈین ملٹری کو پتا تھا کہ پاکستان ملٹری کے پاس جو رسپانس کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ ایسی ہے کہ یہ آپ کو میں کوئی ایسے نہیں کہ کوئی اسرائیل اور غازہ کا جنگ نہیں ہو رہی کہ ایک بالکل پاورلیس ہے، ہتھیار نہیں ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، جب مرضی آ کے اسرائیلیز نے مار دیا. ایسا تو نہیں کچھ ہونے والا تھا. سو دا انڈین ملٹری نیو اباؤٹ اٹ. تو اس حوالے سے ان کو غم و غصہ ضرور ہوگا. اور پھر اوور آل اسٹریٹجی کہ جی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو پاکستانیز کو بتا دیا تھا. اب ان کے اپنی اپوزیشن جو ہے راہل گاندھی کہہ رہے ہیں بھائی آپ اپنے دشمن کو یہ اٹیک کرنے سے پہلے بتاتے ہیں. مطلب اس سے زیادہ مذاکرہ خیز چیز کیا ہو سکتی ہے اور کب اور کیا. سو مودی صاحب ہر لحاظ سے کارنر ہو چکے ہیں. پولیٹیکلی ڈیمیج ہوگا، ان کو بہت برا پولیٹیکل ڈیمیج ہوا ہے کہ انڈیا کی جو مت تھی، ایک جو سب سے بڑا انڈیا کا ایشو تھا نا، انڈیا نیور وانٹیڈ اے تھرڈ پارٹی ٹو ڈسکس کشمیر. انڈیا کا پچھلے 30 سال سے بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا بیلیٹرل ایشو ہے اور کوئی تھرڈ پارٹی کوئی بھی ہو، امریکی پریزیڈنٹ ہو، فرینچ ہو پریزیڈنٹ، یا جرمن چانسلر ہو، یا جو بھی ہو، یا عرب رولرز ہوں، ان کو انڈیا کی یہ سینسٹیوٹی کا پتہ تھا کہ انڈیا ڈز ناٹ لائک کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں. وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے. اور فرسٹ ٹائم ٹرمپ صاحب ہر چیز میں پاکستان انڈیا کو برابر ٹریٹ کر رہے ہیں. جہاں انڈیا کی تعریف کرتے ہیں اتنی پاکستان کی، شاید پاکستان کی تھوڑی سی زیادہ کرتے ہیں.
اور یہ بھی کہہ دیا کہ کشمیر از اے سیریس ایشو دیٹ وی ول انکریج دیٹ انڈیا اینڈ پاکستان نیوٹرل کنٹری میں بیٹھ کے اس کو طے کریں. انڈیا سب سے بری جو ان کو مار پڑی ہے نا وہ اس فرنٹ پر پڑی ہے کہ اب وہ انڈیا وہاں سے باہر نکلنا ہے, اور پاکستان کو ایک موقع مل گیا. جو آپ نے بلوچستان کی بات کی تھی کہ پاکستان نے اس طرح سے ایگریسولی کبھی پرسو نہیں کیا تھا, بیکاز پاکستان ڈپلومیٹس اور حکومتیں یہ سمجھتی تھیں کہ پاکستان کی کہانی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ بیکار ہے, آپ جا کے ادھر ادھر بولیں. سال میں ایک دفعہ UN جنرل اسمبلی جو بھی جاتا ہے پرائم منسٹر وہ جا کے جو بول دیتا ہے, بٹ ادر دین دیٹ اس کو ایگریسولی پرسو کرنا. ابھی دیکھیں نا جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تھا, بلوچستان میں کتنے زیادہ ہوئے, پاکستان نے کسی انٹرنیشنل فورم پر نہیں اٹھایا تھا, بٹ سڈنلی پاکستان ریئلائزز دیر از اے گریٹ اپرچونٹی فار پاکستان. اور یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ تو بات کی بات ہے کہ کشمیر کا ہوگا کیا, لیکن پہلے یہ تو ہو جانا چاہیے کہ یہ کشمیر از این ایشو, اینڈ لیٹ دا ٹو سائڈ سٹ اینڈ لیٹ دیر بی اے تھرڈ نیوٹرل کنٹری اور یونائٹڈ نیشنز جو بیٹھ کے دونوں کو بات کروائے اور اس مسئلے کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے. چلیں آپ کے بات سے ایک بات تو ظاہر ہوئی, ہم تو وہ والا پوائنٹ بھی نکالیں گے نا کہ آپ نے کہا کہ انڈیا میں جو ہے ڈیموکریسی اور اس کی پاور کتنی ہے اور وہاں کی ملٹری کی پاور کتنی ہے, یہاں پہ پاکستان میں تھوڑا اپوزٹ ہے. انڈیا از نون ایز دی بگیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. انڈیا کی اسٹرینتھ, اچھا یہ مودی کے حوالے سے میں یہ کمپلیٹ کر لوں گا, انڈیا کی جو دو میجر اسٹرینتھ تھی, جو اسٹرینتھ تھی جس کی بیسس پر پوری دنیا اس کو ایڈمائر کرتا تھا, ایک سیکولرزم ان کی, کہ جس میں مذہب کا کوئی رول نہیں تھا. انڈیا واز بورن ایز اے سیکولر اسٹیٹ, اور جس میں ہر ایک کے لیے ایکول اپرچونٹی تھی, چاہے وہ ہندو تھے, مسلمان, سکھ, جو. اور دوسرا ان کی ڈیموکریٹک کریڈینشلز کہ جی عوام کے ووٹ سے حکومت آئے گی, اس حکومت کو فیصلہ سازی کا اختیار ہوگا, اور ہر ریگولر پیریڈ میں الیکشنز ہوتے رہے اور لارجلی فری اینڈ فیئر ہوئے, جو ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے, ایک اچھی ایگزامپل ہے کہ جی انڈیا اور پاکستان میں کیا فرق ہے بھائی, وہاں کیسے الیکشنز ہو جاتے ہیں, وہاں کیسے ہر پولیٹیشین ایکسیپٹ کر لیتا ہے. مودی کے زمانے میں یہ دو جو اسٹرینتھس تھی نا یہ برباد کرتی ہیں. وہ اس کو اتنا سامنے نظر نہیں آ رہا تھا, بٹ جب سامنے آئے جس طرح سے مسلمان وہاں کمپلین کرتے تھے, ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک سکھ کو جا کے وہاں کینیڈا میں مار دیا انڈین گورنمنٹ نے, کینیڈین پرائم منسٹر ڈائریکٹلی بلیم کیا انڈین گورنمنٹ کو. آپ سوچیں نا اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے, تو نہ وہ, اور وہ ہندوتوا کہ جی دس از اے ہندو اسٹیٹ, دیٹ بیکیم دی نیریٹو فار دی مودی گورنمنٹ. اور وہ سارے ووٹ کے چکر میں تھے کہ بھائی اگر آپ انڈینس کو اس طرح سے ہندوز کو خوش کریں گے تو ہندوز کے تو ووٹ آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کو باقی کسی کا چاہیے ہی نہیں ووٹ. تو ایک تو انہوں نے وہ سیکولر جس کی بنیاد تھی نہرو وغیرہ کے زمانے سے, گاندھی کے زمانے سے جو بنیاد تھی اس کی جڑیں اکھاڑ دیں. اور دوسری ڈیموکریسی, مطلب ہم جب ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو ہم صرف یہ بات نہیں کر رہے ووٹ سے آپ کو آئیں گے, بٹ آپ فریڈم آف اسپیچ, جوڈیشل انڈیپینڈنس, میڈیا رائٹس, اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا. اس نے ایسے ایسے لوگوں پر قدغن لگائی, ایسے ایسے اریسٹ کیے. ایون آفٹر دس وار ایک مسلمان ہے اور وہ نواب آف محمود آباد ایک ہوتے تھے جو قائد اعظم کے بہت کلوز ساتھی تھے, ان کا گرینڈ سن ہے, وہ وہیں انڈیا میں ہوتے, پروفیسر ہے. اس نے کوئی چھوٹا سا ٹویٹ کر دیا یہی اسی قسم کا کہ جی بڑی شرمندگی ہوئی ہے انڈیا یہ جو ہارا ہے جنگیں سے, اس کو اریسٹ کر لیا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, دس واز نیور ہیپننگ ان انڈیا. یہ بھی ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ایکٹر ہیں اور ان کی جائیدادیں تک ضبط کرنے پہ آ گئے ہیں کہ وہ چونکہ پاکستان جب بنا تھا تو ان کے آباء و اجداد وہاں پہ چلے گئے تھے, کچھ یہاں پہ قبضہ ہوا تھا, تو وہاں پہ اتنا وہاں پہ ہو چکا ہے. ایک اور پہلو کی طرف جاتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کا جو امیج بن رہا تھا, کیونکہ انٹرنل پالیٹکس کے معاملے میں ایوری بڈی نو دیٹ کہ پاکستان کچھ ڈیمیج فیل کر رہا تھا یا دکھا رہا تھا, شو ہو رہا تھا, جو نیریٹو انٹرنیشنلی جا رہا تھا. لیکن جیسے یہ وار والی سچویشن ہوتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کا ایک اور امیج سامنے آتا ہے اور پاکستانی عوام کو بھی ایک تقویت ملتی ہے کہ نہیں وی آر نیشن. ہم نے یہاں کے لوگوں کا بھی ریئیکشن دیکھا, انٹرنیشنلی بھی ہم نے اس کو دیکھا. اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک خوش آئند ہے, خاص طور پہ اگر پولیٹیکلی سوچوں تو سفارت کاری کے میدان میں آپ اس کو کس حد تک بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہم تو انڈیا کو اس حساب سے شکریہ ضرور ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی پولرائز ڈیوائڈیڈ سوسائٹی کو آپ نے جوڑ دیا, مور اور لیس جوڑ دیا.
اور اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہوتی ہے. وین اٹ کمز ٹو پاکستان اینڈ دا انٹیگریٹی آف پاکستان, میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں تبھی کہتا ہوں کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے. آپ اپنے بچے کو, آپ اپنے بچوں کو, کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ پاکستان سے محبت ہونی چاہیے. اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. جیسا بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے, جیسا ماحول دیکھتا ہے, وہ جب وہ نیشنل اینتھم ہوتا ہے تو 10 سال کا بچہ بھی ایموشنل ہوتا ہے. 18-19 سال کی لڑکیاں جو وہاں پڑھ رہی ہیں لنڈن میں فار ایگزامپل, جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے لنڈن میں تو وہ پاکستان کی جرسی پہن کے جب آتی ہیں, انہوں نے کبھی بھی پالیٹکس نہیں کی, لیکن اس کی ایموشنز جو ہوتی ہیں وہ کنٹری کے لیے ہوتی ہیں. اور پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ تھے, اور اتنی شدید پولرائزیشن تھی کہ انتھنکیبل تھا کہ جی. سو اس حساب سے تو وی مسٹ تھینک پرائم منسٹر مودی کہ ٹو گیٹ پاکستان از یونائٹیڈ. لیکن اس یونٹی کا ہونے کا ظاہر سی بات ہے فائدہ بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. فائدہ تو یہ ہے کہ جی سب ایک دوسرے کے, جب پاکستان آرم فورسز کے پیچھے سب کھڑے تھے, مور اور لیس سب کھڑے تھے, ٹھیک ہے. اگر کوئی تنقید بھی کرتا تو وہ تنقید اس لحاظ سے نہیں کرتا, وہ ہمیشہ اتنی تنقید تو ہوتی ہے بٹ مور اور لیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوری ون از بیہائنڈ. اپرچونٹی اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اینڈ دس از امپورٹنٹ, کہ یہ ہمیشہ یونائٹڈ نہیں رہیں گے, پھر اپنے اپنے حصوں میں چلے جائیں گے پالیٹکس کرنے کے لیے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کا حق ہمارا ہے پولیٹیکلی, تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا حق اس کو واپس. سیز فائر ان کنٹری. جی, سیز فائر ان کنٹری. جی, یہاں پہ سیز فائر ان یور اون کنٹری. اور دیکھیں نا, ہم کہہ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کریں, تو یہاں پہ لوگ کہیں گے جی بالکل کریں, لیکن ہمارا مسئلہ بھی تو حل کریں. اچھا, تو ہمارا حق جو تھا آپ نے لے لیا, اور آپ وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. باقی سارے آپ برسلز جانے کے لیے, لنڈن جانے کے لیے, پیرس جانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا ہم یہ سمجھیں کہ جیسے ہم یہ سمجھ, لگتا تو ہے, باقی آپ روشنی ڈالیں گے کہ پاکستان میں بھی کچھ پولیٹیکلی بہتری آ جائے گی. اچھا, کوشچن یہاں پہ یہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنلی پاکستان نے اپنا امیج بلڈ اپ کیا ہے, یہ وجہ ہے, یہ جو عام لوگ بات کر رہے ہیں, پردے کے پیچھے سے آپ جھانک سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں تھی, یہ تمام جو ہے جنگی سامان کی جنگ تھی, اور اگر یہ نہ رکتی تو مزید جو ہے لوگوں کو, مختلف ممالک کو جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا, جو ناکامیاں ان کے زمرے میں آئی ہیں, اور چائنا کی جو فتح ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی یہ چائنا کی کوئی فتح ہے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ کھیل ہی اس لیے کیا گیا تھا سب کچھ کہ جناب سب چیزوں کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کھیل ہی اس لیے کیا گیا تھا, بٹ یہ ہمیشہ سے پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی جو ہتھیار بناتے ہیں, جو بھی ممالک, جو بھی کمپنیز بناتی ہیں, وہ اس چیز کا تو انتظار کرتی ہیں کہ وہ ٹیسٹ کہاں ہوگا. چاہے آپ کے سب مرینز ہیں, یا ایئر فورس کے جہاز ہیں, یا کوئی آپ کی ٹینکس ہیں یا گنز ہیں, کہ وہ اس کا جو ریئل سچویشن میں, ملٹری سچویشن میں جو ایک مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو چائنا کا جو سسٹمز تھے, چاہے وہ آپ کے جو میزائل یا انڈین جہازوں کو بلاک کرنے کے حوالے سے ایئر ڈیفنس سسٹم, یا جو بھی ملٹری ٹیکنالوجی اس کو آپ کہیں, تو وہ بالکل پوری دنیا نے, اور میرا خیال ہے امریکہ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ, اور ان کے لیے خطرے کی گھڑی ہے کہ چائنا اتنا آگے پہنچ گیا, اتنے ایڈوانس ہیں. اب فرانس تو حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جہاز کا قصور نہیں, ہمارا جہاز تو بہت ماڈرن طرف ہے. یہ تو انڈینز کی اپنی کمزوری ہے, ہم تو نااہلی ہے, کئی سالوں سے جو ہے یہی کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بلکہ پاکستانی پائلٹس تو کہتے ہیں کہ وہ انفیکٹ 1965 وار کا ایک بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے, بی بی سی والے پاکستانی پائلٹس کا انٹرویو کر رہے ہیں, اینڈ وہ اس میں اس وقت کچھ جہاز تھے, ایئر جیٹس تھے ایئر فورس کے انڈین, جو برٹن نے دیے تھے ان کو. تو وہ ہنستے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ سنا آپ نے وہ برٹش جہاز بھی کافی گرائے ہیں. تو پاکستانی پائلٹ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ ان کو نہ دیں, ہمیں دیں, ہم اس کا زیادہ اچھا استعمال کریں گے. تو وہی فرینچ کے ساتھ جہازوں کے ساتھ ہو گئے. تو وہ تو کانسپریسی پہ نہیں میں کہوں گا کہ یہ جنگ ہی اس لیے ہوئی تھی کہ اس کو ٹیسٹ کرنا تھا, بٹ جب جنگ ہو گئی تھی, obviously China was as much interested to showcase to the world کہ یہ our equipment and our systems are far superior. اور اب تو ہم یہاں تک پہنچے, ابھی تو ہم اور آگے جائیں گے, اور گیپ بڑھتا چلا جائے گا in terms of the technology between Chinese material, military material
and say Western material or whatever. थैंक यू सर, बातें बहुत you हैं जी। और जब हम आपसे बातें करते हैं तो वो अंदर की बातें निकलती जी। चलती हैं। नहीं, अंदर की तो मैंने कोई बात अभी तक नहीं गई हैं, चले भी नेक्स्ट जी, पॉडकास्ट में जी, मेरा जी, ख्याल है चलो, अंदर की ठीक। बातें भी होनी और जी, ठीक। कुछ तशनगी रह गई है कि जी, और मज़ीद ठीक जो है वो राज खुलने जी। बाकी हैं। चलिए जनाब, आज के लिए Thank इतना you। ही है और अगले पॉडकास्ट में ज़रूर आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।